أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. کل گزشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت کے تحت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا. حضرت مریم کے یہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اس وقت حضرت مریم آبادی سے دور چلی گئی. وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ مرحلہ اتنا سخت تھا حضرت مریم کے لیے کہ کوئی بھی آدمی ان کی عصمت اور ان کی عفت پر انگلی اٹھا سکتا تھا کہ بغیر شادی کے ان کے یہاں اولاد کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے ان کو بڑا رنج تھا اور کبھی کبھی یہ خیال آتا تھا کہ کاش میں مر جاتی، میں مٹی کے اندر رل مل جاتی، میں بھولی بسری ہو جاتی، میرا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن میرے ساتھ یہ نوبت نہ آتی. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت مریم کو حکم ہوا کہ حبیب کو لے کر اپنی قوم میں جائیں. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے اپنی قوم کے درمیان تشریف لے گئی تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. اے ہارون کی بہن، یہ تو نے کیا کام کیا؟ تیرے اندر یہ بری عادت کیسے آ گئی؟ تیرا باپ بھی نیک تھا، برا نہیں تھا، اور نہ تیری ماں ایسی لوز کیریکٹر تھی، اس کا کردار بھی ایسا خراب نہیں تھا. تو تیرے اندر یہ عادت کہاں سے آ گئی کہ بغیر شادی کے ہی تو اولاد لے کر کے آ گئی؟ تجھے یہ لڑکا کیسے ہو گیا؟ تو اللہ کی طرف سے حضرت مریم کو پہلے ہی یہ بتلا دیا گیا تھا کہ جب قوم کے پاس جاؤ گی تو تم خود کچھ مت بولنا. اپنی پاکی بیان کرنے کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے. ہم نے تمہیں یہ اولاد دی ہے، ہم ہی تمہاری پاکی کا اور تمہاری طہارت کا انتظام کریں گے. چنانچہ حضرت مریم علیہ السلام نے ان سب کی بات سن کر کے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس چھوٹے سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے پوچھ لو. تو وہ کہنے لگے ہم اس بچے سے کیسے گفتگو کر لیں؟ ابھی تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی یہ پالنے کے اندر ہے، گود کے اندر ہے، اتنا بچہ بات نہیں کرتا ہے. ہم اس سے کچھ کہیں گے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکے گا. اتنا بچہ بولتا نہیں ہے. اگر کوئی بات ہے تو تم خود بیان کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ لیکن اسی دوران وہ چھوٹا سا بچہ جو بھی چند دن پہلے پیدا
اتنا بڑا بچہ عام طور سے بولتا نہیں ہے، لیکن اچانک اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ بولنے کی طاقت دینا تو اللہ کا کام ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کے منہ کے اندر ویسی ہی زبان ہے جیسی زبان ہمارے منہ کے اندر، ویسے ہی دانت ہیں، ویسے ہی حلق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بول نہیں سکتے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی، اور اللہ اگر چاہتا ہے تو جانوروں کو بلوا دیتا ہے، جانوروں کی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرا دیتا ہے کہ جس کو انسان آسانی کے ساتھ سمجھ لیتا ہے۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ وہ بچہ اچانک بولا انی عبداللہ، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں، میرے بارے میں جو تمہارا خیال ہے کہ ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو جائے وہ یا تو اللہ ہوگا یا اللہ کا بیٹا ہوگا، وہ خدا ہوگا یا خدا کا بیٹا ہوگا، تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے کہ میں کسی ناجائز تعلق کی بنیاد پر پیدا ہوا ہوں، میں اللہ کا مخصوص بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی قدرت خاصہ سے پیدا کیا۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور میں ایسا معمولی بندہ نہیں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بڑا عمر والا ہونے کے بعد کتاب عطا فرمائیں گے، آسمانی کتاب مجھے دی جائے گی۔ حضرت جبرائیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، تو انہوں نے پہلی بات تو یہ کہی انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اتنا چھوٹا بچہ بولا نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ نے 3 مواقع پر چھوٹے بچوں کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور ایسے موقع پر عطا فرمائی جبکہ کسی کی عفت اور عصمت پر حرف آ رہا تھا۔ ایک تو یہی بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی والدہ پر قوم نے تہمت لگائی، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی برات کا اظہار کر دیا۔ دوسرا بچہ، بنی اسرائیل کے اندر ایک بزرگ گزرے ہیں، غالباً ان کا نام جریج ہے، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے، کسی کو ان سے دشمنی ہو گئی، اور دشمنی میں انہوں نے ایک فاحشہ عورت کو، ایک بدکار عورت کو تیار کیا کہ تم جب یہ بزرگ فلاں جگہ پر یا کسی مجلس کے اندر لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے ہوں گے، تم وہاں آ کر کے یہ کہہ دینا کہ میرا یہ بچہ ان بزرگ کی اولاد ہے۔ مقصد یہ تھا کہ لوگ ان سے بدزن ہو جائیں۔ چنانچہ وہ عورت پروگرام کے مطابق آئی، اور اس نے آنے کے بعد یہ کہا، لیکن اچانک وہ چھوٹا سا بچہ جو گود کے اندر تھا وہ بول پڑا کہ میں ان کی اولاد نہیں ہوں، بلکہ میں فلاں آدمی کی اولاد ہوں۔ اللہ نے اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس بزرگ کی برات کا اظہار کیا۔ اور تیسرا موقع حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ وہاں بھی جب ان پر الزام لگا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کے لیے عزیز مصر کے گھر میں کام کرنے والی عورت کے چھوٹے سے بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کے لیے ایسا عظیم فیصلہ فرمایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ ایسا عاقلانہ، ایسا دانش مندانہ فیصلہ آسان بات نہیں تھی۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی مجھے کتاب دینے کا فیصلہ فرمایا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا، جوان ہو جاؤں گا، اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے کتاب عطا فرمائیں گے۔ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا، اور اللہ نے مجھے نبی بنایا، اللہ مجھے نبی بنائیں گے۔ اور نبی جو ہوتا ہے وہ ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے عیب سے پاک ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی کی ذات جو ہے پوری امت کے لیے آئیڈیل ہوتی ہے۔
کون ان کی بات مانے گا؟ یہ تو بہت بڑی بات تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کی گئی تھی. کسی نبی کے بارے میں یہ بھی مقبول نہیں ہے کہ اس کے جسم کے اندر کوئی ظاہری عیب بھی رہا ہو، کہ آنکھ کے اعتبار سے کوئی کمی ہو، ہاتھ کے اعتبار سے کمی ہو، ٹانگ میں کوئی کمی ہو. کوئی عیب کسی نبی کے اندر نہیں رہا. ہر نبی ہر عیب سے پاک رکھا گیا، گناہوں سے پاک رکھا گیا، شرک سے پاک رکھا گیا. ایسا نہیں ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، بلکہ پیدائش سے لے کر کے موت تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا انتظام فرماتے ہیں. ان سے گناہ کا صدور نہیں ہوتا ہے. میں نبی بنایا گیا ہوں تو ظاہر ہے کہ نبی ناجائز طریقے سے پیدا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ نبی کو اللہ تعالیٰ پاک اور صاف بنا کر کے پیدا کرتے ہیں، پاک صاف بنا کر کے دنیا میں لاتے ہیں، پاک صاف بنا کر رکھتے ہیں، اور پاکی اور صفائی کی حالت میں ہی دنیا سے لے جاتے ہیں. وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ. اور میں جہاں بھی جاؤں، جہاں بھی رہوں، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا. میرے ذریعے سے برکتیں نازل ہوں گی، لوگوں کے اوپر برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی. مجھے مبارک فرمایا. میں بدبخت نہیں ہوں، میں برکت والا ہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. اور مجھے نماز پڑھنے کا حکم دیا اور زکات دینے کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں. یعنی اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں نمازوں کا بھی اہتمام کرنا اور اللہ کی راہ میں مال بھی خرچ کرتے رہنا. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي. میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، ان کا اطاعت گزار ہوں، ان کے احسانات کو ادا کرنے والا ہوں، ان کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوں. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. میرے پروردگار نے مجھے بدبخت نہیں بنایا، مجھے قسمت والا بنایا، خوش قسمت بنایا ہے، بدقسمت نہیں بنایا. وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن مجھ کو موت آئے گی، اور جس دن مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کو یہ قوت عطا فرمائی کہ اس بچے نے اپنی والدہ کی پاک دامنی کو ثابت کیا. حالانکہ اس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے، عادت نہیں ہے، لیکن اللہ نے خاص اپنی قدرت کے ذریعے سے یہ انتظام فرمایا کہ اس بچے کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بہت سارے واقعات ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر میں نے کیا تھا کہ اللہ نے ان کو بڑھاپے کی حالت میں اولاد عطا فرمائی، اس عمر میں اولاد عطا فرمائی کہ جس عمر میں اولاد عام طور پر نہیں ملتی. اور یہ صرف حضرت زکریا علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو چکا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت اولاد عطا فرمائی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہو چکی تھی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے 14 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی شکل میں دوسرا بیٹا عطا فرمایا. اللہ اپنی قدرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، جو چاہیں گے کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ وہ عادت کے مطابق ہو یا عادت کے خلاف ہو. باقی انشاءاللہ کل